السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے معاشرے میں دیکھا ہے ہمارا بچہ بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ بدتمیز کیوں ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ نہیں دیکھتے ہم خود بدتمیز ہیں۔ اگر ہم خود بدتمیز ہیں تو وہ بدتمیزی کرے گا، جو پھینکا ہے وہی واپس آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں مسائل میں ایسے الجھے ہوئے ہیں، ایسے دنیا کو فتح کرنے لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دولت کے ایسے راگ الاپتے ہیں، دولت ہے سب کچھ ہے۔ میرے بھائی، دولت سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی بہترین دولت اولاد ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی بہترین اولاد پہ، بہترین اور دولت پہ فوکس کریں۔ کیوں کہا میں نے بہترین دولت ہے؟ اگر بچے کی اچھی تربیت ہے وہ دولت کما دے گا۔ اگر آپ نے دولت کما لی اور اس کی تربیت نہیں کی تو وہ کمائی ہوئی دولت کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ ہمارے ہاں اکثر ہو رہا ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، وہ 2,000 روپیہ فرض کیا 5 منٹ کا لیتا ہے، لیکن اس کے بچے کو وہ 2 منٹ 2,000 کی پوری زندگی نصیب نہیں ہوئے۔ وہ 10,000 15,000 کا سیکورٹی گارڈ ہے، 25,000 کا ڈرائیور ہے، 10-15,000 کی آیا ہے۔ یہ سارے کردار کتنے سستے ہیں، اس کی تربیت ہوئی ہی سستی ہے۔ ان کا معیار کیسا ہے، ان کے ساتھ آپ بولتے کیسے ہیں؟ تو بچہ تو دیکھتا ہے نا کیسے بولتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی بلاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کے قریب ہو جائیں اور بچوں کو اپنا سمجھیں، اور ان کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وقت دیں۔ تو وقت ایسی نعمت ہے جو آپ بآسانی سے کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ جو درجہ چارم کے لوگ ہیں، یا آپ کے گھر سیکورٹی گارڈ ہے یا ایک آیا ہے، وہ تو سستے ترین کردار ہیں، مہنگے کردار تو نہیں ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ ہمارے بچے کی تربیت کر رہے، لیکن وہ تربیت انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے ان کے سامنے۔ جیسے ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، جیسے ہم ان کو بلاتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات طے کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے کی زندگی میں کیا ہے اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ پہلے تقریباً 5 سال ہے، 1 سال انتہائی اہم، اس کے بعد پھر 4 سال بھی اہم۔ جو بھی مذہب ہوتا ہے وہ بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں، تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، جو تربیت دین اسلام نے بچے کی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں کی۔ اس میں تو سرزنش سزا دینے کی بھی بات ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے حکم دیں، 12 سال کا ہو سختی سے حکم دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو گھر میں کوڑا لٹکائے رکھو۔ تو تربیت جو ہے وہ کبھی بھی پیار سے نہیں ہوتی اور کبھی بھی مار سے نہیں ہوتی، دونوں چیزوں کا بین بین چلنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر بچہ کوئی چیز توڑ دیتا ہے، ڈانٹنے سے زیادہ اس کو سمجھانے پہ زور دیں، لیکن ہم سمجھاتے نہیں ہیں اور اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس کو اس غلطی کی وجہ بتائیں تاکہ وہ دوبارہ غلطی نہ کرے۔ تو ہمارے یہاں بے شمار واقعات پڑے ہیں، والدین تو بہت اچھے ہیں لیکن اولاد بہت بگڑی ہوئی۔ بنیادی وجہ یہی، تربیت کی جگہ پہ دولت آ گئی، پیسہ آ گیا۔ تو اس لیے بچے کی ہر جائز ناجائز خواہش کا بھی فرق رکھیں۔ جائز خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے فوراً نہ مان لیا کریں، بلکہ اس کو تھوڑا سا صبر سکھائیں، اطمینان سکھائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس کو یہ بتائیں اس کی تربیت میں کہ اگر صبر کریں گے تو اس میں آپ کی شخصیت میں ایک اچھا اتار چڑھاؤ آئے گا۔ ایک متوازن زندگی اور توازن برقرار رکھنے کے لیے زندگی کا بہتر حق ادا کرنے کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ان کے لیول اپ پہ آ کے کریں، ان کے معیار پہ۔ 2 سال کا بچہ ہے تو 2 سال کے بن جائیں، 30 سال کے آپ چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بچے کو 30 سال کا کرنا بہت مشکل ہے۔ قدرت نے اس کو جو دماغ دیا ہے، آنکھ دی ہے، سوچ دی ہے، وہ آپ جیسے نہیں دی، لیکن آپ بڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے
اس کی معیار پہ لا سکتے ہیں؟ آپ الٹ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی عمر کا ہو جائے۔ اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اس لیے بچے کو پیار و محبت سے سکھائیں، اس کو شدتی نہ بنائیں۔ جب شدت اختیار کر جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جو پھینکا تھا وہی واپس ملا ہے۔ خدا را اپنے بچے پہ رحم کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان چند الفاظ میں سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔